یہاں ہے وہ نقطہ جس کو کہ آگے کے میں نے لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو یہی بیان کر دوں. ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، دائیں بائیں بغلیں جھانکنے کے سوا کچھ نہ رہا. دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجیے. پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر. غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے طے کے بیٹھا ہوں. آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا. نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے. یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو. کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے. دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی. ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی. ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے. یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا. ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا. یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر ہے. کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں. اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا. لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں یہ. لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے، حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے. وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے. پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود. یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے. اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں. میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہدایت کامل ہو گئی. میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کیا ہم مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی. پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن. ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی. منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو. یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے. یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے کہاں کوئی جواز پیدا ہوتا ہے اس کھڑکی کو کھلے رکھ دے. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا بالکل مبہوت ہو گیا کہ واقعتاً آپ کی دلیل بہت مضبوط. تو یہ پہلی بات ہوئی. پہلا مظہر نبوت کی تکمیل کا کیا ہے کہ وہ ہدایت، فلسفیانہ ہدایت، ایمان کی ہدایت، فکری اور نظری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینی تھی وہ قرآن میں مکمل ہو گئی. دوسرے دین حق دیا گیا،
اور دین حق کی بھی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی آیت تو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن اس کے بھی پس منظر کو سمجھ لیجئے. جیسے انسان کے ذہنی ارتقاء کے مراحل آئے ہیں، فلسفیانہ شعور میں ترقی ہوئی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اپنے بلوغ کو پہنچا ہے، میچورٹی کو پہنچا ہے، ایسے ہی انسان کے اندر تمدنی طور پر ارتقاء ہوا ہے. یہ منکرین حدیث نے اپنا نام جو ہے اہل قرآن رکھ کر بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو. وہ منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، اور حضور کا جو حکم دیا گیا اطاعت کا بار بار، اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ واطیع الرسول، وہ اس وقت کے امام اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے بس ان کی زندگی میں ان کی اطاعت تھی، ہمیشہ نہیں ہے. یہ ہمارا موقف نہیں ہے، امت کا نہیں ہے. ہمارے نزدیک دو ہیں بنیادیں، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد بھی ہے تو اس میں دونوں موجود ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. اور دفعہ 227 کے اندر جو کہا گیا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، قرآن اور سنت کو جمع کیا گیا. یہ دوسری بات ہے، چور دروازے ایسے ہیں، یہ منافقت کا پلندہ ہے ہمارا دستور پاکستان کا، کہ ان دفعات کے ہوتے ہوئے بھی اسلام نافذ نہیں ہو رہا. چور دروازے ایسے کیے ہیں کہ وہ انفیکٹو ہیں، لیکن عملاً شکل جو ہے نظری طور پر کم سے کم یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے دستور میں. تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف. قرآن پر تدبر کرنے میں دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے. ایک ہے اس کی تعویل خاص، ایک ہے تعویل عام. اس کو سمجھ لیجئے، یہ اصطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں. دیکھیے قرآن ایک خاص دور میں اترا، 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس میں قرآن نازل ہوا. نازل ہوا حجاز میں. مکی صورتیں ہیں تو مکہ بھی حجاز میں ہے، مدنی صورتیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہے. تبوک کے آتے جانے میں اگر کچھ اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تبوک بھی اسی کا آخری سرا ہے. ہجرت کے دوران اتری ہے تو وہ بھی حجاز ہے. تو یہ حجاز میں اترا ہے، اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے. لہذا قرآن مجید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی، تبھی وہ سمجھ سکتے تھے. ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے. یہ صرف اس وقت کے لیے ہدایت نہیں، آج بھی یہی ہدایت ہے، قیامت تک یہی ہدایت رہے گی. علامہ اقبال جیسا مدبر اور مفکر فلسفی، اسے بھی اگر ہدایت میں تسکین ملی ہے تو نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. زندگی کے آخری دور میں صرف قرآن پڑھتے تھے، کوئی فلسفے کی کتاب نہیں، قرآن. لہذا قرآن میں ہدایت ہے اقبال کے لیے بھی، 20ویں صدی کے فلسفی کے لیے بھی ہدایت ہے. جو بھی زمانے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے. لیکن اب اس کو جوڑیے، اس وقت جو نازل ہوا خاص ماحول میں خاص افراد سے مخاطب ہو کر، تو کچھ واقعاتی پس منظر ہے جس میں نازل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اسے کہتے ہیں، اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کریں گے، یہ تعویل خاص ہے. خاص اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیت پر غور کریں، اور یہ ضروری ہے، انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس سے. لیکن ایک ہے اس کی تعویل عام، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. چنانچہ اصول یہ ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یہ تفسیر کا اصول ہے. اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، نہ کہ سبب نزول کے خصوص کا. اعتبار کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، جنرلائز کیا جائے گا. یہ احکام آئے ہیں اور ان کے الفاظ کو دیکھیں گے، ان پر نگاہیں جمائیں گے اور اس سے احکام نکالیں گے. 3 باتیں ہو گئی. ایک، اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے. دوسرے، اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے. قرآن پر تو صرف قرآن پر تو نماز کا نظام بھی نہیں بنتا. 2 آدمی جو ہے متفق نہیں ہو سکتے نماز پر اگر آپ سنت کو نکال دیں. کس دلیل سے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟
سجدے کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے، لیکن کہیں ترتیب لکھی ہے کہ پہلے کھڑے رہو، تکبیر تحریمہ کہو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ کرو کچھ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر بیٹھو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر کھڑے ہو؟ یہ کہیں ترتیب لکھی ہے؟ یہ جو 1400 برس گزرنے کے باوجود انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے لے کر موریتانیہ تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ 5 نمازوں میں اختلاف ہے، رکعتوں کا اختلاف ہے، ہر رکعت کی ترتیب کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ زیادہ زیادہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، بعد میں آمین زور سے کہنی ہے یا خاموشی سے کہ بس۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، مجھے پہلا احساس ہوا تھا جب میں نے پہلا حج کیا سن 62 میں، وہاں جو نظر آیا نقشہ، خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہوئے، ایک سرکل، دوسرا، تیسرا، چوتھا، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اصحاب ظاہر بھی ہیں، خارجی بھی آ گئے ہیں، کوئی سب ہے، سب ہے، لیکن کہیں بھی نماز کی ڈرل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا خیال یہ ہوتا کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں تو سجدہ بھی ایک ہی ہے، تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا سجدے کے اندر گرا ہوا ہوتا تو ٹوٹ جاتی نا، جمعیت ختم۔ اور وہ کھڑے ہونے والا کہتا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو کھڑے ہونے کا وقت تھا، یہ کیا دوبارہ سجدے میں گر گئے؟ نہیں نہیں، اتنے مسلک، اتنی قومیتیں، اتنی زبانیں، اتنے علاقے، نماز ایک ہی ہے، کہیں ڈرل نہیں ٹوٹتی، جمعیت ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب سنت کی برکت ہے۔ تو اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے، اور قرآن سے تدبر کرنے کے لیے، قرآن پر اور استنباط کرنے کے لیے تعویل خاص پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ یو گیٹ دی بیک گراؤنڈ جس کے اندر کہ وہ آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی عام تعویل کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا قانون جو ہے وہ مستنبت ہوتا ہے۔ اب چوتھی بات دیکھیے، عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھیں؟ کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا؟ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا۔ نمبر 1، ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا، اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحکم ہوتا۔ قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نا۔ نمبر 2، شرفاء کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ 2 چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی تھی۔ ایک خمار، اوڑھنی، گھروں کے اندر وہ اوڑھنی اوڑھتی تھی۔ ایک جلباب، لمبی سی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرہ نہیں چھپاتی تھی۔ یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا، خمار کا خمورہن، جلابیب ہن، یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا، ان کے زیر استعمال تھے نا، ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا؟ تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا۔ گھر میں اوڑھنی، اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، لیکن چہرہ نہیں چھپانا۔ سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شے ہو۔ البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی، مرد ہیں عورتیں ساتھ ہیں، بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ مل کر، جیسے آج ویسٹ میں ہے۔ اور نہ ہی اور باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی، ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا۔ لیکن نمبر 3، وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا، کنیزیں، باندیاں، عام خادمائیں، انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے، چھوکریاں۔ ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی، نہ کوئی خمار تھا، یہ ننگے سر، ننگے منہ، چہرہ کھلا ہوا آتی تھی۔ لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوڈ نہیں تھے۔ بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی، یہ سب ان میں تھا۔ یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیچیوشن بھی کرواتے تھے، جس کو کہ روکا ہے قرآن نے آ کر سورہ نور کے اندر۔ ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا، میری کنیز ہے، کوئی اسے استعمال کرے، پیسے دے، کمائی ہے نا اس کی، میرے پاس آئے گی، میری کنیز۔ تو یہ پروسٹیچیوشن، قحبہ گری جو ہے، یہ بھی ان کے اندر عام تھی۔ تو یہ 2 طبقے ہو گئے، شرفاء کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں، خادمائیں، باندیاں، کنیزیں، جاریات۔ اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا۔
وہ بازار میں نکلی ہے تو وہ چھیڑے گا، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے. پروسٹیٹیوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیٹیوشن کا بھی، تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں. اس پس منظر میں دیکھیے اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہیں، جو معاشرتی اصلاحات کی ہیں، ان کے ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام. یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا. ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا. اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی. اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی. سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈڈ ناؤ. استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے. ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا اچھا پہنانا یہ روکا گیا ہے. کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے. ہاں لیکن بوڑھے والدین، قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. دیکھیے سورہ لقمان میں أَنِ اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے. اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے. لہذا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیسری ڈائمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت. یہ 3 ڈائمنشن ہوئے نا. ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے؟ 3 ڈائمنشنل سپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی. تو یہ 3 ڈائمنشنز ہے خاندان کے ادارے کی. اس میں سے بقیہ 2 پر میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے، پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع ہے. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو، شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے، اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اگر بد اعتمادی ہو جائے، اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے، کھب گئی ہے، اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی، اسے خواب میں وہی آئے گی. یہ بانڈ آف لو کمزور ہو گیا. اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دراڑیں پڑ گئی ہیں. لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ 2 صنفوں میں، مرد اور عورت، یہ سینٹرڈ رہے، مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان. انتشار نہ ہو، نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے، بلکہ ان کی پوری توجہ، آپس میں اعتماد ہو، آپس میں محبت ہو، اور اسی سے خاندان جو ہے اس کی چولیں مضبوط رہیں گی. دوسرا ہدف کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے مابین ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے مطابق جداگانہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی. کون انکار کر سکتا ہے کہ عورت کا جسم کچھ اور ہے، مرد کا کچھ اور ہے، عورت کی نفسیات کچھ اور ہے، مرد کی نفسیات کچھ اور ہے. ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. عورت کا حسن کیا ہے؟ نزاکت میں. وہ بھاری بھرکم ہو اور بہت تگڑی ہو، جسیم ہو تو پہلوان تو ہوگی، لیکن وہ کوئی اچھی مطلب یہ کہ خاتون نہیں سمجھی جائے گی. اور مرد کا حسن، اس کی وجاہت جسمانی طاقت میں ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اللہ نے بنایا. اس اعتبار سے اسلام نے بھاری کام، اب دیکھیے جو کشتی چلا رہا 8 گھنٹے اور کچھ لوگ لے کے آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بھاری کام مشقت اس کا ہوا کہ نہیں ہوئی؟
جو اینٹیں ڈھوتا رہا ہے سارا دن اور کچھ لے کر آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے. ڈیفense آف دی کنٹری، ڈیفenس آف دی نیشن مردوں کے حوالے. معاش کا معاملہ مردوں کے حوالے، عورت نہیں. ظلم ہے عورت پر کہ معاش کی ذمہ داری پر اس پر ڈال دی جائے. اس پر ذمہ داری ڈالی ہے، مشقت ہے حمل کو برداشت کرنا. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. بچے کو دودھ پلانا، رات کو بچہ روتا ہے تو ماں جاگتی ہے، باپ تو نہیں جاگتا. ماں اپنی نیند حرام کر دے گی، باپ کو وہ خود کہے گی کہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو، یہ سوئے تاکہ کل جائے کام پر جا سکے، محنت اور مشقت کر سکے. تو حال جو ہے کسی قوم کا وہ مردوں کے حوالے، اور مستقبل عورت کے حوالے. مستقبل ہے نیکسٹ جنریشن، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ عورت کے رحم میں پرورش پائے گی. یہ مستقبل ہے آپ کا، یہ عورت کی گود میں پرورش پائے گی. تو مستقبل کا سارا بوجھ عورت پر، حال کی ساری ذمہ داریاں، معاش، ڈیفنس، ہر شے مرد کے اوپر. نمبر 3 جو ہدف ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، جنسی انضباط، سیکس ڈسپلن، زنا کی روک تھام. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصل آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائیں. اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ ہے. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے. مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل شے، اصل محرک انسان میں. یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. مطلب بات غلط نہیں ہے. سیکشل موٹیو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. یہ اس قدر زبردست جو ہے، یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید. اس اعتبار سے یوں سمجھیے، جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں. لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، ملک یمین ہو، ان کے اندر سیکشول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے. اس زنا کے بارے میں حضور نے جو اچھا، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہیں. سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے. کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، آلہ گھوڑے نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی، لیکن سب سے پہلے عورت.
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب کر دی گئی۔ حبب الی، نمبر ایک نساء، کوئی جھجک کی ہے آپ نے بیان کرنے میں؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے، اللہ کا رسول نہیں، حقیقت ہے اس کا اعتراف کرو، بہت مضبوط موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہیں، اب آئندہ نہ کیجئے، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں، اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی نہیں۔ یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائڈ کی، اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط، بنیادی بات صحیح ہے، قرآن مجید کے مطابق ہے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار ہے۔ اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے۔ عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی حدیث ہے، ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذالک لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے۔ وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا۔ عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن ہے، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں۔ والفرج یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا، کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا، یہ تو زنا کی تعریف میں لایا۔ ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناهما الكلام واليد زناها البطش والرجز زناها الخطأ والقلب يهوي وتمنى، یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے، کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو، ہاتھ ملایا ہے اس سے، اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے۔ یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو زنا کا روک تھام، زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم، ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں ہو سکتی۔ والدین میں محبت ہے، آپس میں اعتماد ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر۔
وہ ایک نارمل، ایک صحت مند فضا جس میں کہ نئی نسل پروان چڑھے گی، تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا ہو۔ اچھا، اور دیکھیے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یخلون بامرأۃ لیس معها ذو محرم فإن ثالثہما الشیطان، رواہ احمد۔ دیکھو، جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو۔ کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے نہیں، اس لیے کہ ثالثہما الشیطان۔ جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، اکیلے نہ ہو، مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، اور کوئی عورت